الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ 3 ہفتوں سے حسد سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی سلسلے کا ایک آخری حصہ کہ حسد سے کس طرح بچا جائے۔ اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، پھر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اب حسد سے کیسے بچیں گے؟ دوسری بات، جس انسان کو حسد کا خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہم سے کوئی انسان حسد کر رہا ہے، تو آپ اس کے حسد کی شرارتوں سے محفوظ کیسے رہیں گے؟
اور تیسری شکل یہ ہے آپ حاسدین کے نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں، آپ سے حسد کیا گیا اور آپ حسد کا شکار ہو گئے، تو پھر آپ حسد سے کیسے بچیں گے؟ یہ 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ حسد کرتے ہیں اور آپ کو غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کے خلاف حسد کرنے سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کی تدبیر کیا ہوگی؟ آپ کے ساتھ کوئی حسد کرنے والا ہو یا کسی کا خطرہ ہو تو حسد سے بچنے کے لیے پیشگی کون سی ترکیب ہوگی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کے حسد کا شکار ہو چکے ہیں، تو پھر اس حسد کی بیماری سے، برائی سے اپنے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ الرحمن ان تینوں باتوں پر آج کی اس خطبے میں ہلکا سا تذکرہ اور تبصرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، انسان جب کسی سے حسد کرتا ہے تو کبھی اس کو قتل کر دیتا ہے، کبھی اس کے جان مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس کی عزت و آبرو کے خلاف کارروائی کرتا ہے، کبھی انسان جادو تک کی حرکت کرنے سے گریز نہیں کرتا ہے، اور کم از کم تو انسان کو نظر بد تو ضرور لگا دیتا ہے۔ اگر یہ چاروں کارنامے آپ انجام دے چکے ہیں لیکن آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آپ اپنی غلطیوں کی تلافی کیسے کریں گے؟ اپنی جانب سے ہونے والے حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں گے؟ اس سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں اور اقوال سلف کی روشنی میں کچھ تدابیر آپ کو بتائے جاتے ہیں، اسے اپنانے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی بات، حسد کرنے والا انسان اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا۔ اس کو دولت کیوں ملی، اس کو شہرت کیوں ملی، اس کو مقام منصب کیوں ملا، انہیں خوبصورتی کیوں ملی، انہیں صحت کیوں ملی، انہیں فلاں چیزیں کیوں مل گئی؟ نہ آپ دیا نہ آپ کا باپ دیا ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ گویا جننے والا، حسد کرنے والا اللہ سے ٹکراتا ہے، اور جو اللہ سے ٹکرائے گا وہ پاش ہو جائے گا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، اس کو ریزہ کر کوڑا دیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل کو سمجھائیے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے جس کو دیا ہے الحمدللہ، اگر ہم اس معیار کے مطابق اتریں گے اللہ ہم کو بھی دے گا۔ اپنے دل کو سمجھائیے اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیے۔ دوسری بات، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے موت کو یاد کیجیے۔ وجہ، یہ ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے آپ کر رہے ہیں، 50 60 70 100 سال کی آپ کی زندگی ہے۔ اب موت یاد کیجئے کہ حسد کر کے ہو سکتا ہے کچھ ہمیں مل بھی جائے، لیکن ہم بھوگت نہیں سکتے ہیں، ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ جسم کا کوئی حصہ شل ہو گیا، اعضاء و جوارح پہ فالج کا اٹیک ہو گیا، دماغ کام کرنا شروع نہیں کیا، آنکھ کی بینائی چلی گئی، سننے کی طاقت ختم ہو گئی، دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی، آپ ایک طرح ہولان دل کے مریض ہو گئے، اب ڈپریشن کا شکار ہو گئے، دوسروں کی خوشی نہیں، دوسروں کی تکلیف نہیں، بلکہ اپنے آپ کو تکلیف میں خود محسوس کر رہے ہیں، خود جان رہے ہیں۔ تو اب یاد کیجئے کہ آپ کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے،
اللہ کا فیصلہ اگر آپ کے خلاف ہو گیا تو ساری ہکڑی نکل جائے گی، سارا اکڑ نکل جائے گا. اس لیے موت کو یاد کیجیے. تیسری چیز، حسد سے متعلق یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. حسد کرنے والا در حقیقت اس ملی ہوئی نعمت کو ناپسند کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے. پھر اس سے بڑھ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نعمت ہم کو مل جائے. تو اللہ کی عطا کردہ جس نعمت سے آپ نفرت کر رہے ہیں، سب سے پہلے جس انسان کو اللہ کی وہ نعمت ملی ہے، اب اس سلسلے میں اپنا عقیدہ و نظریہ درست کیجئے کہ صحیح ملا ان کو، اچھا وہ ان کو ملا ہے. اس خوشی کا اظہار کیجئے. یہ بہت آسان نہیں ہے، آپ کے دل کو صدمہ پہنچے گا، کڑن محسوس ہوگی کہ ہم اس بیماری کا ازالہ خود سے کیسے کریں گے. بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو کرنا ہی ہوگا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس انسان کے زوال نعمت کی خواہش آپ کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ وہ نعمت اس سے ٹل جائے، وہ خوبصورتی اس کی چھن جائے، وہ صحت اس کی ختم ہو جائے، وہ بلڈنگ اس کی گر جائے، اس کی گاڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، اس کا سرمایہ ختم ہو جائے، اس کی دولتوں میں پانی پھر جائے وغیرہ ذالک. اب ایسے انسان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اسے اور بڑھا کے دے. ہوگا نہیں، لیکن علماء نے تدبیر بتلائی ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے انسان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اسے آپ نے دیا ہے اور مزید اضافہ کر کے مزید دے. پھر اس کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی دے دے. یہ 4 تدبیریں بتائی گئی. اگر آپ حسد کے شکار ہیں، خود حسد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حسد سے بچانا چاہتے ہیں، یہ 4 کام خود اپنے بارے میں کیجئے. رہا وہ معاملہ کہ آپ کسی کے حسد سے کیسے بچیں گے، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ حسد کر دیا اور اس حسد کے نتیجے میں آپ حسد کا شکار ہو چکے ہیں تو کیسے بچیں گے. یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ مانیے کہ کچھ تدبیریں ایسی ہوتی ہے جسے اپنانے کے بعد انسان اپنے آپ کو حسد سے بچا سکتا ہے. کیسے؟ اور یہ سورہ یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے باپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جان، ہم نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند و سورج میرے سامنے سجدہ میں گرے ہوئے. ایک نبی کے بیٹا کا خواب ہے، اور بیٹا باپ نبی باپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہا ہے. باپ نے اس سلسلے میں کیا تدبیر بتلائی؟ اگر کوئی انسان کسی کا خیر خواہ ہو، یہ تدبیر اس کو بھی سجھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے. باپ نے کیا کہا؟ لا تخصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بیٹا، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت ذکر کرنا. فیکیدوا لک کیدا، یہ بھائی تمہارے خلاف کارروائی کر دیں گے. کون بول رہے ہیں؟ زمانے کا نبی بول رہے ہیں اور اپنے بیٹوں سے متعلق بول رہے ہیں. گویا یہ ایسی بیماری، ایسی برائی، ایسی خرابی، اخلاقی خرابی ہے کہ وہ نبی کے گھر میں بھی جنم لیتا ہے اور نبی کے گھر بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور نبی بھی وہاں کچھ نہیں کر پاتے. کیا کہا؟ لا تخصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. بیٹا، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا. یہ تو پہلے سے تم سے جلے ہوئے ہیں. ان کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ باپ ان دونوں چھوٹے بیٹے کو زیادہ دیکھتے ہیں، یوسف و بنیامین پر باپ کی زیادہ کرم فرمائی ہے. اب اگر یہ خواب تم ذکر کر دو گے، یہ جل بھن کے کباب ہو جائیں گے. کچھ تو کر نہیں سکیں گے، لیکن تمہارے خلاف کارروائی کریں گے، مکر و تدبیر کریں گے، ہیلے بہانے کریں گے، سازش دسیسہ کاری کریں گے.
اور یہ کہاں سے ہوگا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کام پر شیطان انہیں ابھار دے گا، اگرچہ وہ میرے بیٹے ہیں۔ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا، یا نبی کو بہکا سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے کچھ کھلا پلا دیا تو نبی کا بیٹا ہو، تم کو بھی بہکا سکتا ہے۔ تو بہکنے سے پہلے اس کی تدبیر کرو، اس کا تذکرہ ہی مت کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے اگر کوئی نعمت آپ کو ملنے والی ہے، کوئی عہدہ آپ کو ملنے والا ہے، کوئی منصب آپ کو ملنے والا ہے، کوئی بزرگی شرافت آپ کو ملنے والی ہے، پیشگی اس کا تذکرہ مت کرو، اس کا ذکر کرو گے تو جو تمہارے لیبل کے لوگ ہیں، جو تمہارے ہم نوالا ہم پیالہ ہیں، جو تمہارے قریب رہتے ہیں، انہی کو زیادہ جلن ہوگا اور انہی کو زیادہ حسد ہوگا۔ کن کو کیوں ملے گا؟ ہم کو چاہیے۔ اس مناسبت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد حضرت یعقوب نے خواب بیان کرنے سے منع کر دیا۔ دوسری چیز، کسی جگہ پر آپ کی پہنچ ہو رہی ہے، پھر آپ کی شان و شوکت کو نوٹ کیا جائے گا، اس پہ نگاہ رکھی جائے گی، دیکھا جائے گا، تو کہا کوئی ایسا کام انجام مت دو کہ لوگوں کی نگاہوں میں تم آ جاؤ۔ اگر تم کو بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، انسان کی دسیسہ کاری اور فتنہ پروری سے بچنا ہے، تو اس طرح کا کام ہی مت کرو۔ اسی حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق ان کے بھائیوں کو حضرت یعقوب نے ایک نصیحت کی۔ کیا معاملہ تھا؟ انسان جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو برتر اقتدار بنا دیتا ہے، اور اللہ جب کسی کو ذلت و خواری کا مزہ چکھانا چاہتا ہے تو جس کے خلاف حاسدانہ نظریہ اپناتے ہیں اسی کے سامنے آپ کو جھکا بھی دیتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا، ارادہ کیا، نہیں کر سکے، اپنی سمجھ کے مطابق ماری دیا تھا، غیابات الجب، بند کنواں میں ڈال دیا۔ ہونے والے نبی کے ساتھ لوگ ایسا کر سکتے، انہیں قتل کر دے، انہیں کنواں میں ڈال دے، تو کسی کا سامان اگر کوئی پھینک دے، کسی کی عزت و آبرو نہ کرے، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا وہاں کہ لوگ اپنے بھائی کے پاس کاسہ گدائی لیے ہوئے یا پیسہ ہی لے کر مال خریدنے کے لیے پہنچے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے اور قحط سالی کا معاملہ ہوا، دور دور سے لوگ مال لینے کے لیے، سودا سلف لینے کے لیے، غلہ جات لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس پہنچے۔ جب جا رہے تھے تو باپ نے بیٹوں کو نصیحت کی، قرآن پڑھتے ہیں، ان نصیحتوں پہ غور کیجیے گا۔ کیا فرمایا؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ فما اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ بیٹا یاد رکھو، سارے بھائی ایک دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ اگر 11 بھائی تم ایک ساتھ جا رہے ہو، لوگوں کی نگاہ رہے گی 11 بھائی، تو یہ 11 بورا لے کے چلے جائیں گے، تو لوگوں کی نگاہ پر پڑے گی، نتیجے کے طور پر ان کے حاسدانہ نگاہ کے زد میں آپ آ سکتے ہیں۔ بچنا چاہتے ہیں، فادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ گیٹ سے، الگ الگ دروازے سے بادشاہ کے علاقے میں داخل ہو جاؤ، ان کے پاس پہنچو۔ ایک ساتھ داخل ہوگے تو حسد ہو سکتا ہے۔ اور سنو اس کے بعد کیا کہا ہے، فما اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ بہت بڑی بات ہے، نبی ہے، زمانے کا نبی اپنے بیٹوں سے بول رہے ہیں، اگر لوگوں کی فتنہ سامانی سے، دسیسہ کاری سے، سازشوں کے نتیجے میں تم غلطیوں سے، تم لوگوں کی فتنہ پروری کی بنیاد پر اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے، یا اللہ کی مشیت و اجازت ہوئی اور لوگوں کی حسد کو آگے بڑھا دیا اور اب اس کی شکار ہو گئے۔ وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر تمہاری سہولت پسندی کے نتیجے میں، بے اعتدالی کے نتیجے میں، بے احتیاطی کے نتیجے میں اللہ کی اجازت تمہیں تکلیف پہنچ گئی، میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔
نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے جاؤ الگ الگ دروازے سے داخل ہو جاؤ، ایک ساتھ داخل ہو گئے، لوگ تمہارے خلاف کارروائی کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی، تم اللہ کی مشیت کے مطابق ان کی کارروائیوں کا شکار ہو جاؤ گے، پھر میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں۔ اس لیے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پہلے اپنا حفاظتی انتظام کر لو، الگ الگ دروازے داخل ہو، ایک ساتھ مت جاؤ۔ مطلب کیا ہوگا؟ کسی کے حسد سے بچنا ہو تو آپ یہ احتیاطی تدبیر کیجیے۔ اس پر ایک حدیث یاد رکھ لیجیے، صحیح الجامی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا، استعینوا بإنجاء الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چپکے اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ جس کو اللہ کی جانب سے نعمت ملتی ہے اس کے ساتھ حسد ضرور کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کو نعمت ملی ہے، آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں یا نعمت لینا چاہتے ہیں اور حسد سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں؟ اب دکھائیے مت، لوگوں کے سامنے تذکرہ مت کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں سودا و منصب کے ملنے کی درخواست کیجیے، صحت و تندرستی کی دعا کیجیے، مال و دولت کی بقا کے لیے دعا کیجیے۔ یہ جو دعا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چپ کے دعا کیجیے، جب اللہ دے دے گا پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہوگا۔ ابھی ملا ہی نہیں ہے اور انسان بگاڑنا شروع کرتا، ابھی ایک گھر لیا اور 70 لوگوں کو دکھانا شروع کیا، لوگ گھر جا کے دیکھتے باپ رے ایسا گھر، وہی تو نظر لگی۔ ارے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، انہیں دعا دینی چاہیے۔ رشتہ داروں کو دیکھا گیا، دوست احباب کو دیکھا گیا، قریبی افراد کو دیکھا گیا، ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جاتی، اتنا بہترین گھر آپ نے بنا لیا، ماشاءاللہ کہنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو کہا یہ سب دکھاؤ مت، دکھاؤ گے تو پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ آپ کے پاس وسائل ہے تو ان وسائل کا استعمال ضرور کیجئے، لیکن ذرا دب کر اور نیچے رہ کر۔ آج کیا حال ہے؟ بھربازی زیادہ ہے، دو جیب میں موبائل رکھا، ایک کام کا آدمی نہیں ہے، فرصت ہی اس کے پاس نہیں ہے۔ پھر ماں باپ کے سامنے ایسا ضد کیا، بہترین قسم کا بیگ ہمیں 4 لاکھ 5 لاکھ 15 لاکھ کا ہمیں بیگ چاہیے۔ کیا کام کرتے ہو بھائی؟ گھاس چھیلتے ہو، کرتے کیا کام ہو، لیکن بیگ آپ کو ایسا چاہیے، لوگوں کی نگاہ پر نہیں جائے گی۔ تھوڑا بڑا سرمایہ دار ہے، تھوڑی سی تجارت و کاروبار کیا ہے، ہمیں وہ گاڑی چاہیے، وہ 10-15 لاکھ روپے کی گاڑی سے نہیں کام چلے گا، 50-60 لاکھ کی گاڑی چاہیے، کروڑ کی گاڑی چاہیے۔ یہ نمائش کس چیز کی ہے؟ جب آپ نے نمائش کی اور لوگوں کی نگاہ کے زد میں آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی اور آپ اس کے شکار ہو گئے، پھر کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیے بہت سے لوگوں نے کاروبار شروع کیا، خوب ڈنڈورا پیٹا ہے، تو مولوی لوگ تو سمجھا دے گا آپ کو، قرآن خوانی کرا دو، نیاز فاتحہ کرا دو، میلاد کرا دو، ویسا کرا دو، ویسا کرا دو، یہ تو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جو شرعی وظیفہ و طریقہ ہے اب اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں بچنا تو نمائش مت کیجیے، دکھائیے نہیں، جتنا ہے کم رہنے کی کوشش کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اللہ کی یہاں مقبولیت نہیں ہوگی۔ دیکھا ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کچھ نہیں ہے لیکن اس کے دروازے پہ گاڑی لگی ہوئی ہے، لوگ سمجھتے بڑے امیر ہیں، قرض پہ چل رہا ہے، سود میں الجھا ہوا ہے، بینک سے فائنانس کیے ہوا ہے، اور کہاں سے لا کے بالکل تباہی و بربادی سے دوچار ہے، لیکن اس کی ڈینگ مارنا اور اس کے بعد اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، ترفر شان و شوکت کا اظہار کرنا، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔ کچھ دنوں کے بعد پتا چلا آپ کی گاڑی بیٹھی ہوئی ہے، دکانداری بیٹھی ہوئی ہے، تجارت و کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے اور آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ نظر کا بھی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا نظر لگتی ہے
اللہ کی مشیت سے، اللہ کی رضامندی نہیں، اللہ کی مشیت و اجازت سے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. جادو کرنے والا جادو کرتا ہے، لیکن جادو اثر انداز وقت نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی. یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا، بڑی کوششیں کی، لیکن اخیر میں یہ بتانے کے لیے کہ نبی پر بھی جادو لگ سکتا ہے، آپ کس کھیت کی مولی ہیں. 6 مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اور جب جادو ہو گیا، نظر بس سے گویا 2-4 ہو گئے، اس کے ازالے کی کیفیت بتائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد آتا ہے. معاملہ کیا ہوا؟ کچھ نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اس کا خواہ اظہار مت کیجیے. بوقت ضرورت جہاں جتنی ضرورت ہے اس کا اظہار ضرور کیجیے. خرچ کرنے کی نوبت آئے غربا مساکین پہ صرف کیجیے، رشتہ داروں کو بھی دیجیے، لیکن ایسا مت کیجیے کہ رمضان کا انتظار کرائیے گا اور 50 آدمی کا لین لگا دیجیے گا اور 10 روپیہ 5 روپیہ دیجیے گا تو 4 روپیہ نکالیے گا 1000 روپیہ. کیا یہ ایسا نمائش کریں گے تو پھنسیں گے. اس لیے کہا اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو محتاط رکھیے اور ان چیزوں کے اظہار سے پرہیز کیجیے. ابھی کھانا تیار نہیں، دوست احباب کی مجلس سے کھانا تیار نہیں ہوا، چولہا پہ چڑھایا اور واٹس ایپ کی دنیا ہے، فوراً بھیج دیا، دیکھو ہم کھچڑی پکا رہے ہیں، کھچڑا پکا رہے ہیں، نہاری پکا رہے ہیں، فلاں پکا رہے ہیں، تذکرہ چل رہا ہے. کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا، آپ کے خلاف کچھ بولنا اور سوچنا شروع کر دے گا، معلوم پڑا بھی کھائے نہیں، فوڈ پوائزن ہو گیا اور سب کو پیچیز ہو رہی ہے. اس حال بطن یا پیٹ کے خالی ہونے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. بہرحال تو پرہیز کیجیے ان چیزوں کے دکھانے سے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ استعینوا بانجاہ الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود. اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیے، چپکی مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو نعمت عطا کر دے گا. کیونکہ نعمت جس کو ملتی ہے اس کے ساتھ حسد بھی کیا ہے. اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں یہ تدبیر کیجیے. اب آئیے تیسری چیز، آپ کسی کے حسد کا شکار ہو گئے. یہ بتا چکے ہیں حسد کرنے والا آپ کے جان لینے کی کوشش کرتا ہے. کیسے؟ آدم کے 2 بیٹوں کا مسئلہ آیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی جان لے لی. حسد کرنے والا آپ کو عزت و احترام کے مقام سے نکال کر ذلت و خواری اور غریبی اور مسکینی میں ڈالنا چاہتا ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس وہ کر چکا، جنت سے نکال کر دنیا بھجوا دیا. حسد کرنے والا آپ کے ساتھ آپ کو اگر نہیں مارے گا تو کنواں میں ڈال سکتا ہے، کچرے میں ڈال سکتا ہے، یعنی اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو ختم ہی کر سکتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا. پھر حسد کرنے والا انسان کبھی کبھی سہارا لیتا ہے جادوگری کا. خود نہیں کر سکتے ہیں، جادو کرائیں گے. کلکتہ کا جادو بہت مشہور ہے، چلو مٹیا بروش، خالہ جادو کرواتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں اور جادو کرایا. اتنا یاد رکھیے گا، جادو ہو یا نظر بد ہو یا کسی قسم کی کارستانی ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتا ہے، کبھی بے احتیاطی کے نتیجے میں، کبھی عوام الناس کے آنکھ کھولنے کے لیے اس قسم کے حالات سے انسان کو دوچار کرا دیتا ہے. صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے جادو کیا اور آپ پر جادو کا اثر ہوا. 6 مہینے تک آپ پریشان رہے. کیا کیا آپ نے؟ یا اگر کسی انسان کو جادو نہیں کر سکا تو بر کرتے کیا ہے؟ اس کو بڑی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کو نظر بد کہتے ہیں. حدیث میں کہا گیا ان العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے. کوئی انسان نظر کا انکار کرتا ہے، نظر نہیں لگتی ہے، وہ حدیث رسول کا انکار کرتا ہے. نظر لگتی ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اگر جادو نہیں کیا تو کم از کم اپنی دل کی خلش کے ساتھ، دل کی کڑھن اور تکلیف کے ساتھ اپنی نگاہوں سے رے نکالتا ہے.
وہ آپ کی نعمتوں پر، آپ کی دولتوں پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی صحت و تندرستی پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر والوں پر اس طرح کی بدنیتی سے نگاہ دوڑاتا ہے کہ نتیجے کے طور پر آپ اس نظر بس سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ارادہ بخیر ہوتا ہے اور نہیں چاہتا نظر لگانا، پھر بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ سنیے۔ ایک صحابی غسل کر رہے تھے۔ غسل کرنے میں جسم کے حصے پر کم سے کم کپڑا رہتا ہے۔ آج کل تو ننگا ہی لوگ نہانے کا شیوا بنا لیے، جتنی تعلیم یافتہ اور جتنے بڑے لوگ اپنے غسل خانہ میں ننگا ہی نہاتے ہیں۔ اس کو کپڑے سے عداوت و دشمنی ہے، یاد رکھیے گا، وہ صحیح نہیں ہے، اللہ کی کوئی مجبوری ہو۔ لیکن عام فیشن بنا معقول ننگے ہی رہیں گے۔ ویسے عام طور سے ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھانک کر نہاتے ہیں۔ وہ صحابی اس طرح نہا رہے تھے، ایک دوسرے صحابی نے دیکھ لیا، صرف ان کی زبان سے بات نکلی، بالکل دوشیزہ لڑکی کی طرح ان کا جسم ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، کہا اس کا جسم تو بالکل دوشیزہ نوخیز لڑکی کی طرح ہے۔ وہ آدمی گھر پہنچا، اس کے بعد مرجھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، پوچھا کسی نے تمہیں کچھ کہا دیکھا ہے؟ بولا فلاں صاحب دیکھے اور اس طرح بولے تھے۔ بولا اس کو بلاؤ۔ پھر اس کو بلا کر کے اس کا نظر کا علاج کروایا گیا، انشاءاللہ کبھی اس کی تفصیل آئے گی۔ مطلب کیا ہوا؟ ایک انسان یوں ہی دیکھ لیا اور دیکھنے میں کچھ ارادہ پیدا ہو گیا، اب نظر سے دو چار ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، آپ کی اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ عورتیں بڑے فیشن کرتی ہیں، شادی بیاہ میں اس کو جانا ہے، بنتی سورتی ہے، آئینہ کے سامنے خود ڈانس بھی کرتی ہے، دیکھتی ہے، تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ مرجھائی ہوئی ہے، پیٹ میں درد ہے تو سر میں درد ہے، تو سردی سے دو چار ہے، وہ گری پڑی ہے، وہ کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ آپ کو اپنی بھی نظر لگی ہے، بچے کو اس کے ماں باپ کی بھی نظر لگتی ہے، اس کے رشتہ دار خیش و اقارب کی بھی نظر لگتی ہے، باہر والوں کی نظر تو لگتی ہی لگتی ہے، اپنے لوگوں کی بھی نظر لگتی ہے۔ کہاں بچیں گے آپ؟ تو جب اس قسم کی چیزیں لگے اچھی لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ قرآن مقدس میں سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا، باغ میں داخل ہوئے تو قرآن کیا کہا؟ لولا قلت، کیوں نہیں تم نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، تمہارا باغ بڑا اچھا لگا، تمہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، تم نے کہا کیوں نہیں؟ اپنے دوست کو دکھانے کے لیے گیا تھا، میں سمجھتا ہوں یہ باغ تو میرا ہمیشہ رہے گا، اس پر کبھی بھی خزاں نہیں آئے گا، ہمیشہ بہار ہی بہار رہے گا۔ کچھ دن کے بعد یا کچھ رات کے بعد پتا چلا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک آفت آئی اور پورے باغ کو خاکستر کر کے جلا کے راکھ کر دیا۔ کتنی معمولی سی چیز ہے، لیکن اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں اور آپ کا سارا سرمایہ لٹ جاتا ہے۔ تو نظر انسان کی اپنی بھی لگتی ہے، ماں باپ کی لگتی ہے، رشتہ دار کی لگتی ہے، دوسرے لوگوں کی لگتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی انسان آپ کو نظر لگا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو بچنے کے لیے وہ تدبیر کہ بہت ساری باتیں ان کے سامنے دکھائیے مت، بولیے مت، اس حالت میں ان کے سامنے مت پیش ہوئیے کہ ان کو آپ کر نظر بد لگانے کا موقع مل جائے۔ اور اگر ان چیزوں کے بغیر، ان چیزوں کے علاوہ آپ کے ساتھ کسی نے نظر لگا ہی دیا، کوئی تاک میں لگا ہوا ہے، اس سے لوگ ہیں بدگماش قسم کے لوگ، خسیس و ذلیل قسم کے لوگ، جن کو اپنی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن دوسرے کے آرام سے بیچارے کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، وہ جل ان کے کباب ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ اگر ان کے حاسدانہ نگاہوں کے چکر میں پڑ گئے اور اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلی بات، جس کو حسد لگی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ پہ پہلے بھروسہ کرے۔ وہ یہ سوچ لے یہ اللہ نے دیا ہے، نظر لگایا کسی نے، اللہ اسے دور کرے گا۔ جب اللہ کی مشیت ہوئی ہے تبھی نظر لگی ہے، اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوئی ہوتی تو ہمیں نظر نہیں لگتی۔ بھروسہ اللہ پہ کیجیے، توکل اللہ پہ کیجیے۔ دوسری بات، انسان صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے خاموش نہ رہ جائے۔ جیسے کہا تداوی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے بیمار پڑے ہو دوا کیا کرو۔ کیوں؟
اللہ نے کوئی ایسی بیماری اتاری نہیں ہے جس کا علاج اور جس کی دوا اللہ نے پیدا نہ کی. اب بیماری سے دو چار ہوئے, اب علاج معالجہ کرتے ہی نہیں کیجیے. آپ یقین رکھیے کہ اللہ اس دوا کے ذریعے سے آپ کو شفا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور دوا کرنے کی تلقین کی ہے, یعنی پہلے دوا کیجیے, تو دوا کیجیے, دوا کھائیے. دوسرا, علاج کی ایک شکل یہ بھی جس میں دعا شامل ہے. تو اگر آپ کو بیماری لاحق ہوئی, نظر بس کے آپ شکار ہو گئے, تکلیف آپ کے پہنچ گئی, نقصان آپ کو ہو گیا, آپ کو لگتا ہے کہ میرا الجھن میں پریشانی بڑی ہوئی ہے, کوئی مجھ پر نظر لگا ہی رہا وغیرہ وغیرہ, تو اللہ پہ بھروسہ رکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے. آپ خود بھی دعا کیجیے, ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی دعا کروائیے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے اور قرآن مقدس کی دونوں سورتیں, سورۃ المعوذتین کا نزول بھی ہوا. آپ کے بال پہ 11 گرہ لگا کر جادو کیا گیا تھا. ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں. ایک ایک آیت پڑھتے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی اور آپ کو ہلکا محسوس ہوتا تھا, ہلکا پن محسوس ہوتا تھا. گویا اسی دعا میں کیا شامل ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, الہی حسد کرنے والے کی حسد سے بچا لے, اس کی شرارت سے بچا لے. لگی ہے اب دنیا بھر کا چکر کاٹتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی توفیق نہیں ملتی ہے. کیوں؟ آپ کو دوسرے پر وشواس ہوتا ہے لیکن اللہ بھروسہ نہیں ہے. اب اللہ سے مدد مانگیے, الہی حاسدوں کی حسد سے بچا لے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا بے انتہا حسد کرنے والے لوگ ہیں, حسد کیا بھی گیا, وقتی طور سے پریشان بھی ہوئے, اور وہ اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے, ان کا حسد کرنا ان کو جن کو حسد کیا گیا انہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا پاتا ہے. کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آپ خود بھی دعا کیجئے, الہی حسد کرنے والے کی حسد اور اس کی شرارت سے بچا لے. علاوہ دی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, جبریل امین تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا پڑھ کے دم کیا, بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. حسد سے دو چار ہو گئے, اس کے شکار ہو گئے, آپ کو نکلنا ہے. آپ خود بھی دم کی دعا کیجئے, دم کیجئے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ایک مسنون قرار دیا, اور بطور خاص رات میں سونے کے وقت میں معوذتین کو پڑھ کر اپنے ہاتھ میں پھونک کر اپنے سر سے لے کے پیر تک پھیرنے اور ملنے کا حکم بھی دیا ہے کہ انسان و جنات اب اس سے محفوظ رہیں گے. کہتے ہیں من شر حاسد اذا حسد. دوسرا من الجنۃ والناس, ہے نا, قل اعوذ برب الناس میں انسان ہو کہ جنات, اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اس کے علاوہ جبریل امین کسی انسان کے پاس آپ جا کر کے دم کرا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے دم کیا ہے. کیا پڑھ کے دم کیا؟ بسم اللہ ارقیک, اللہ کے نام سے ہے نبی میں آپ کو دم کر رہا ہوں. من کل شیء یؤذیک, ہر اس تمام چیزوں کی شرارت سے بچانے کے لیے جو تکلیف پہنچ جائے. من شر کل نفس, ہر نفس کی شرارت سے بچانے کے لیے. او عین حاسد, یار حسد کرنے والے کی حسد کی شرارت سے محفوظ رکھنے کے لیے. بسم اللہ ارقیک, اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک, اللہ آپ کو شفا دے, میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں. گویا آپ کسی سے دم بھی کرا سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے خود آپ پڑھیے, اور اگر جسے اچھا سمجھتے ہیں اسے دم کرائیے. علاوہ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھلائی ہے جس میں استعاذہ ہے, بطور خاص اللہ کی پناہ میں ہے. اب جانتے بھی ہیں نہیں بھی جانتے ہیں, کوئی سامنے آپ کا حسد کرتا ہے, کوئی پیچھے حسد کرتا ہے, کوئی ایک دو آدمی کرتا ہے, کوئی پوری جماعت کرتے ہیں. آپ ان تمام سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف قسم کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. ان دعاؤں کو پڑھیے اور اپنے آپ کو ان تمام تر آلائش اور خرابیوں سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہو جائیے. یہ 4 ہفتے آپ کے سامنے حسد سے متعلق لائے گئے. دل شکنی کا ارادہ نہیں,
کسی کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ نہیں، کسی کے خلاف بھڑکانے اور بھڑکلانے کا ارادہ نہیں، بلکہ بات صرف اس لیے آئی ہے آپ انسان ہیں، آپ سے حسد ہو سکتا ہے، آپ کسی کو حسد سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو بچائیے، اور اگر کسی کو ڈر لگتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی شکار ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھرپور استعاذہ کرے اور اس سے پناہ طلب کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہے ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے اور ان کے مریضوں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔